السلام علیکم۔ جو لوگ اعمال بھی کرتے ہیں نیک اور ضائع بھی کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ جو ضائع کرنے والا جہلانہ عمل ہے، جہلانہ طریقہ ہے، بے خبری ہے، لا علمی ہے، عمل بھی کرتے ہیں نیک، محنت بھی کرتے ہیں اور ضائع بھی کرتے ہیں، تو یہ بیان لازمی سنیں کہ کون کون سے طریقہ کار سے آپ عمل ضائع کرتے ہیں، اور اپنے تمام دوسرے بھائیوں کو بھی شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ وہ بھی اپنے اعمال بچا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور سچے کے کلام کے لیے جو اترا ہے، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل۔ جو گمراہی پہ چلتا رہتا ہے ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پیچھے رسول بنا کر بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی تابعدار تھے، شفقت اور رحمت اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے رضا الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، پھر وہ اسے نبھا نہ سکے جیسے نبھانے کا حق تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی بندہ ہدایت پر نہیں آ سکتا جب تک ان کے رب کی طرف سے ان کو ہدایت نہ ملے۔ بندے کو کوشش کرتی رہنی چاہیے، آج ہی انکساری، رب کے آگے گڑ گڑانا، ان کے نبیوں ولیوں سے محبت اور ادب کے ساتھ چلنا، تو یہ چیزیں جو ہے نا بندے کو ہر صورت شرطیہ دین پر، ہدایت پر لا کھڑی کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نہ ہو جو اس عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالا اپنے سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد اور اسے تار تار کر دیا۔ مطلب اپنے ایمان کی اتنی حفاظت کرو، اتنی حفاظت کرو کہ ذرا برابر بھی لچک نہ آئے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ ادا کیے بغیر سو گیا اور اسے فجر اور ظہر کے درمیان ادا کر لیا تو اس کے لیے یہ لکھا جائے گا کہ اس نے یہ وظیفہ رات ہی کو پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا اور پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی وہ کرو جو لگاتار چلتی رہے، ہمیشہ چلتی رہے۔ یہ نہ ہو کہ کچھ دیر رات ساری جاگو اور بعد میں وہ رات کا جاگنا ہی چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درد وغیرہ کی وجہ سے اگر رات کی نماز تہجد فوت ہو جاتی تو دن کو 12 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اپنے ایمان کی خاص حفاظت کریں کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع تو نہیں ہو رہا، کہیں ہمارا ایمان جا تو نہیں رہا۔ یہ روزمرہ کے کام، روزمرہ کی باتیں، روزمرہ کے نظام، روزمرہ کے اعمال، یہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو دین سے ہمیں دور کرتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو اللہ سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ہمارے روزمرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی کفریہ کلمات میں شریک ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا دینی اور دنیاوی نظام کو معتدل طریقے سے، اعتدال کے ساتھ، اور ان کا ہر طور طریقہ، ہر نظام اپنی زندگی کا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے کہ ہمارا کوئی منہ سے لفظ نکلا ہوا کفر کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا، ہمارا کوئی اٹھا ہوا قدم کفر کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا، ہمارا کسی کا مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنی ہمیں کفر کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی۔ مطلب جو برائی کے کاموں میں ہماری زبان سے بھی کی ہوئی مدد وہ ہمیں گمراہ کر دے گی۔ تو جو برائی کا کام ہے اس کو ہاتھ سے بھی روکنا ہے، زبان سے بھی روکنا ہے، نظر سے بھی روکنا ہے، ہر ممکن کوشش کرنی ہے اسے روکنے کی، نہ کہ اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ اکثر لوگ نماز چھوٹ جائے تو نماز نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں قضا ہو گئی ہے۔ قضا تو سال سے زیادہ بھی ہو گیا ہو نا نماز کو، جو قضا ہوئی تھی آج یاد آئی ہے، آج سمجھ آئی ہے، تو وہ نماز لازمی پڑھیں، کیونکہ وہ میری نماز قضا ہو گئی تھی، وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ آج نیت یہ باندھنی ہے کہ میری ایک دن نماز قضا ہو گئی تھی، اب دن بھی یاد نہیں ہے، تاریخ بھی یاد نہیں ہے، سال بھی یاد نہیں ہے، تو اپنی نیت اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ میری نماز اس دن ضائع ہو گئی تھی، قضا ہو گئی تھی، تو وہی نماز آج میں ادا کر رہا ہوں۔ تو اپنی نمازوں کو، اپنی نیکی کے کاموں کو ہمیشگی کے میں لائیں، ہمیشہ کرنے والے بنیں۔ 5 وقت نماز پڑھیں، ہمیشہ کے لیے پڑھیں۔ درود و سلام کا جو ورد وظیفہ رکھا ہوا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کریں۔ کچھ دن آپ کو تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مسائل بن جاتے ہیں، کوئی سفر کرنا پڑتا ہے، آپ نہیں کر سکتے نیکی، تو وہی نیکی بعد میں قضا کر کے لازمی کریں۔ تو وہ آپ کا ایسے ہوگا جیسے آپ کا کوئی ناغہ نہیں ہوا، آپ نے نیکی کا کام بالکل چھوڑا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دین میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں وہ دین اتنا آسان ہے
کہ اس کا دن بھی چمکتا ہوا ہے اور رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے۔ مطلب اس میں تاریکی نہیں ہے، اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے، اس میں کوئی جبر سختی نہیں ہے، یہ دین بہت آسان 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 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں، آنکھوں، دماغ سے پردے ہٹا دے اور ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔